گڈانی کے ساحل پر رفتار کی جنگ، ہب ریلی کراس میں ملک بھر سے 70 ڈرائیورز کی شرکت، پہلی بار الیکٹرک کار کی کیٹیگری بھی شامل، پرو، سٹاک، لیڈیز، ویٹرن، ٹرکس اور بائکس کی کیٹیگریز ریس کا حصہ۔ مزید اس حوالے سے جانیں گے محمد حماد سے۔ جی حماد، آگاہ کیجئے گا۔ دیکھیں بالکل گڈانی کے ساحل پر ہب ریلی کراس میں اب تک 4 کیٹیگریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ پری پیڈ اسٹاک کی جو ایک کیٹیگری ہے جس میں جین پوت جو کہ 11ویں ایڈیشن کی جو ہے وہ ونر تھے، انہوں نے بھی جو ہے اس دفعہ دوبارہ سے جو ہے وہ میدان مار لیا ہے اور جین پوت جو ہے وہ اپنی پری پیڈ کیٹیگری میں جو ہے وہ پہلی پوزیشن پر آئے ہیں۔ اگر بات کی جائے وومن کیٹیگری تو وومن کیٹیگری بھی مکمل کر لی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اسٹاک کیٹیگری اور جو ہے اس وقت جو ہے بائک کی جو کیٹیگری ہے ان کے درمیان ریس کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے۔ میرے کیمرامین اگر حارث جو ہے وہ آپ کو مناظر دکھائیں تو اس وقت جو ہے وہ بائکر جو ہیں وہ ریتی پر اپنی بائک جڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیمرامین حارث سے میں کہوں گا کہ وہ اگر زوم جو ہے وہ ان کر کے دکھائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے بائکرز جو ہے وہ اپنی بائکیں دوڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بائک ریلی مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ ٹرک جو ہے وہ یہاں پر ریلی ہوگی جس میں 6 ٹرک جو ہے وہ مد مقابل ہوں گے، جبکہ ایک جو ہے خیبر پختونخوا سے بھی جو ایک ٹرک یہاں پر آیا ہوا ہے جو کہ ریس میں جو انہوں نے پہلی جو ہے اس ٹرک کی جو ہے پروموشن کی ہے جو کہ اس ٹریک پہ وہ دوڑے گا۔ 50 کلومیٹر کا طویل یہ ٹریک ہے جس میں 7 میٹر کا جو ٹریک ہے وہ ساحل کے کنارے پہ بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھنے والوں کا یہاں پر رش بھی لگا ہوا ہے اور وہ اپنے جو ریسرز ہیں ان کو یہاں پر سپورٹ کرنے پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو پرانے جو ریسرز تھے جن میں صاحبزادہ سلطان ہو گئے، محمد علی ہو گئے یا پھر شہزادہ ہو گئے اور ساتھ ساتھ جو دیگر ریسرز ہیں وہ اب جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، لیکن جو نئی جنریشن کے جو ریسرز ہیں وہ جو ہے اب وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ جین پوت ایک ینگ ریسرز ہے، انہوں نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے اس ریس میں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ینگ جو نئی جنریشن ہے وہ اس میں دلچسپی لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور ہب ریلی کراس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ ٹرک کی جو ریس ہے وہ اب بائک ریس کے بعد جو ہے وہ شروع ہوگی جس میں 6 ٹرک مد مقابل ہوں گے۔ پھر دیکھنا ہوگا کہ ٹرک جو ہے وہاں پر اس ریت میں کیسے وہ اپنے ٹرکس دوڑائیں گے اور دیکھنے والوں کو بھی صرف جو ہے وہ انتظار ہے کہ وہ ٹرک کی ریس دیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے محمد حماد، ہمیں براہ راست اپڈیٹ کر شکریہ۔ ناظرین، خبر آپ کو دیں کہ کراچی والے ہو جائے تیار، مانسون بارشوں کا سسٹم آج سے سندھ پر اثر انداز ہوگا۔ اس سسٹم کے تحت شہر میں 18 اگست سے گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان، موسلا دھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ مانسون بارشوں کے تحت 22 اگست تک کراچی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں اقصیٰ شیخ سے۔ جی اقصیٰ، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر قائد کے موسم کی اگر بات کی جائے تو کراچی میں جو دن کا آغاز ہوا ہے وہ گرم موسم کے ساتھ ہوا ہے، جبکہ اس وقت مطلع بالکل صاف ہے، تیز دھوپ کا راج ہے اور موسم انتہائی گرم اور مرطوب محسوس کیا جا رہا ہے۔ سمندری ہوائیں بند ہونے کے باعث حبس کی کیفیت بھی برقرار ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق یہی بتایا گیا ہے جو گرمی کی حالیہ لہر جاری ہے وہ کل تک اسی طریقے سے جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب 55% ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 35 ڈگری ہے۔ موسم جو ہے گرم ہے، اس کے باعث گرمی کی شدت 43 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ اگر اسی کے ساتھ ہم بات کریں شہر کے فضائی معیار کی تو ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق جو شہر کا فضائی معیار ہے وہ تسلی بخش قرار دیا گیا ہے اور ہوا میں آلودہ ذرات کی مقدار 66 پارٹیکولٹ میٹر ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اور اگر اب کچھ بات کی جائے بارشوں کی تو محکمہ موسمیات کے مطابق جو مونسون کا نیا سسٹم ہے وہ آج سے سندھ پر اثر انداز ہونے کو تیار ہے اور اس سسٹم کے تحت شہر میں 18 اگست سے گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور موسلا دھار بارش کا بھی امکان ہے۔ موسلا دھار بارش کے باعث کچھ نشیبی علاقے ایسے ہیں جو کہ زیر آب آنے کا خدشہ بھی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر میں بتاتے چلوں مونسون بارشوں کا سسٹم جو ہے وہ 22 اگست تک کراچی میں اسی طریقے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 22 اگست تک وقفے سے کچھ علاقوں میں موسلادھار بارش تو کچھ علاقوں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ جی ٹھیک ہے، مانسون کا نیا سسٹم سندھ پر اثر انداز ہونے کو تیار ہے۔ اقصیٰ شیخ ہمیں براہ راست اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ۔
خبر آپ کو دیں کہ میئر کراچی نے تمام بڑے ترقیاتی منصوبے 6 ماہ میں مکمل کرنے کے احکامات دیے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت محکمہ انجینئرنگ کا ایک جائزہ اجلاس ہوا ہے، جس میں شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار سے۔ جی شعیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت محکمہ انجینئرنگ کا اجلاس ہوا ہے، جس میں ان کی جانب سے 6 ماہ میں شہر میں جاری ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کی ہدایات جو ہے وہ دے دی گئی ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے بلدیہ اسپورٹس کمپلیکس اور شاداب گراؤنڈ کو جلد از جلد مکمل کرنے اور عوام کے لیے کھولنے کی جو ہے وہ ہدایات دی ہیں۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کی جانب سے یہ اہم ترین اجلاس جو ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مرکزی عمارت میں ہوا تھا، جس میں میونسپل کمشنر افضل زیدی کے ساتھ ساتھ محکمہ انجینئرنگ کے افسران بھی جو ہے بڑی تعداد میں موجود تھے۔ شہر کے تمام اضلاع میں اس وقت جو ہے بلا تفریق ترقیاتی کام جو ہے وہ جاری ہیں، تاہم ان ترقیاتی منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ڈیڈ لائن دے دی ہے اور محکمہ انجینئرنگ کو کہا ہے کہ 6 ماہ میں جو ترقیاتی منصوبے جن پر کام جاری ہے وہ جو ہے مکمل کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر میں بیوٹیفیکیشن کو دیکھتے ہوئے میئر کراچی کی جانب سے ایک اور اہم اقدام اٹھانے کا جو ہے وہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ کل سے شہر بھر میں گرینڈ آپریشن کا جو ہے باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے گا، جس کے تحت شہر کی مرکزی شاہراہوں سے غیر ضروری تاروں کا خاتمہ کیا جائے گا اور ان تمام تر افراد کے خلاف بھی کارروائیوں کو یقینی بنایا جائے گا جو غیر ضروری تاریں کاٹنے میں جو ہے وہ رکاوٹ بنیں گے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ کراچی کے شہریوں کو سہولیات کی فراہمی جو ہے ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ شہر کے دیگر مقامات میں پانی کی سپلائی کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ جی کے الیکٹرک نے جامع فیڈر کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دے دیا۔ الائنس آف آرام باغ ایسوسی ایشن نے فیصلے کو خوشائند قرار دیا۔ صدر آصف گلفام کے مطابق 30% دکانوں کو ریلیف ملا ہے، جبکہ آرام باغ فیڈر کو استثنا ملنے سے مزید بڑا ریلیف حاصل ہوگا۔ کاوش میمن سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی کاوش، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، تاجروں کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ جامع کلاتھ فیڈر پر لوڈ شیڈنگ فری کر دی گئی ہے۔ کے الیکٹرک کا یہ ایسا اقدام ہے، تاجروں کو ریلیف ملا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو آرام باغ فیڈر ہے وہاں پر تاحال لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ اسی حوالے سے ایسوسی ایشن کا کیا موقف ہے، میرے ساتھ آصف گلفام موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ آصف بھائی بتائیے گا، کوششیں رنگ لائی ہیں آپ لوگوں کی، مزید کیا ڈیمانڈز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بڑی خوشائند بات ہے جامع فیڈر کلیئر ہونا، کیونکہ دیکھیں کئی عرصے سے جو ہے نا جامع فیڈر اور آرام باغ فیڈر یہ ایک ہی علاقے میں 2 فیڈرز ہیں جو کہ تمامی مارکیٹس کو جو ہے یہ ان کی طرف سے جو ہے لائن جا رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جامع فیڈر کی جو لائن لاسز تھی اس میں کمی آئی، اس میں ہم نے بھرپور تعاون کیا، بجلی کے بل جتنے ہو سکتے تھے ہم نے ادا کروائے، دکانداروں کو ہم نے جتنا ہم نے تعاون کیا کہ الیکٹرک کے ساتھ، وہ خود بھی یہ جانتے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ تعاون بھی جو ہے مختلف جو ہے ڈپٹی کمشنر ساؤتھ بھی ہمارے ساتھ اس میں لوڈ شیڈنگ کرانے میں بہت زیادہ تعاون کیا، متحدہ بزنس فورم کے کچھ لوگ تعاون کیا۔ اسی طرح تاجر برادری بھی یہی چاہتی تھی، کیونکہ دن رات ہم پریشان ہیں، آج بھی پریشان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جامع فیڈر جو ہے وہ 30% جو ہے مارکیٹیں آتی ہیں، زیادہ تر جو ہے آرام باغ فیڈر میں جو ہے وہ 70% مارکیٹیں آتی ہیں جو آج بھی پریشان ہیں۔ لوڈ شیڈنگ دیکھیں ہمارا قصور نہیں ہے، میں آج پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ ہم 95% بلوں کی ادائیگی کرنے کے باوجود لوڈ شیڈنگ سے جو ہے ہم آج بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، پہلے کاروبار نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے یہ لوڈ شیڈنگ ہم پہ جو ہے وہ تھوپی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو چوری کر رہا ہے، جو بجلی بل ادا نہیں کر رہا اس کی تو لائٹ ہے، لیکن جو بل ادا کر رہا ہے اس کی لائٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ دیکھیں، مارکیٹ ایسوسی ایشن نے کے الیکٹرک کے ساتھ مل کے لائن لاسز کو ختم کروایا، یہی وجہ ہے کہ جامع فیڈر پر لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ الیکٹرک سے کہ جو آرام باغ فیڈر ہے اس شیڈنگ سے مستثنا قرار دیا جائے۔ جی خبر آپ کو دیں کہ شہر میں بلا تفریق ترقیاتی منصوبے جاری۔ میئر کراچی نے چنیسر ٹاؤن میں پیور بلاک لگائے جانے کی ویڈیو ٹویٹ کر دی۔
کہا UC چیئرمین کی تجویز پر ترقیاتی کام کرائے جا رہے ہیں۔ مزید اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار سے۔ جی شعیب، بتائیے گا اس سے متعلق۔ بالکل، شہر کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہیں۔ میئر کراچی وہاب نے جو UC 5 چنیسر ٹاؤن میں جاری کاموں کی جو ہے ویڈیو ٹویٹ کر دی ہے۔ چنیسر ٹاؤن کی اندرونی گلیوں میں بھی پیور بلاک جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ UC چیئرمین کی تجویز پر جو ہے مختلف مقامات پر شہر میں جو ہے وہ کام کروائے جا رہے ہیں۔ شہر میں تمام اضلاع میں بلا تفریق ترقیاتی کام جو ہے وہ جاری ہے۔ 3 مرکزی شاہراہوں کی اسٹریٹ لائٹس کو بھی جو ہے وہ سولر سسٹم پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی جانب سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ کراچی کے شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، کراچی کے شہریوں کو ہر ممکن اقدامات سے مستفید کریں گے۔ شعیب مختار آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ شدید گرمی بھی شہر قائد کے باسیوں کو باہر ناشتے سے نہ روک سکی۔ حلوہ پوڑی، پراٹھے اور چکن چیز پراٹھے شہریوں کی پہلی پسند بن گئے۔ بنس روڈ کی فوڈ اسٹریٹ پر صبح سے ہی شہریوں کا رش ہے۔ کوئی گرما گرم پراٹھوں کے مزے لیتا دکھائی دیا تو کوئی حلوہ پوڑی کا شوق پورا کرتا رہا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اکثر شیخ سے۔ اتوار کی صبح ہوتے ہی بنس روڈ کی فوڈ اسٹریٹ شہریوں سے بھر گئی۔ کوئی پراٹھوں پر ہاتھ صاف کرتا نظر آیا تو کوئی حلوہ پوری اور چکن چیز پراٹھے کھاتا دکھائی دیا۔ ناشتے کے شوقین شہری کہتے ہیں کہ چھٹی والے دن بس مزہ تب آتا ہے جب فیملی کے ساتھ باہر ناشتہ کیا جائے۔ حلوہ پوری یہاں کی خاص ڈش ہے، اس لیے ہم اکثر یہاں آتے ہیں۔ ہر سنڈے ہم لوگ آتے ہیں، یہاں کا ناشتہ پوری کرتے ہیں، بہت اچھے ہے، ہر چیز اچھی ہے۔ مرچیز پراٹھا، حلوہ پوری، پراٹھا چائے، بہت اچھے مزے کے ماشاءاللہ۔ انڈا پراٹھا اور چیز پراٹھا، حلوہ پوری، چائے۔ خواتین کہتی ہیں کہ چھٹی ہے تو گھر میں کچن سے جان چھوٹتی ہے، باہر کا ماحول اچھا لگتا ہے، بچے بھی خوش ہوتے ہیں۔ چھٹی تو مسٹ ہے نا ہاؤس وائف کے لیے، اور ویسے بھی میرا ماننا تو یہی ہے کہ جتنی بھی چھٹی آپ کو ملے نا وہ آپ انجوائے کریں، باہر نکلیں، گھر میں رہنے کا تو روز کا کام ہے نا۔ ہوٹلوں پر رش بڑھنے سے دکاندار بھی خوش نظر آئے، کہتے ہیں کہ ناشتے کی تیاری صبح سویرے ہی شروع کر دیتے ہیں تاکہ آنے والے گاہکوں کو پر وقت خدمت دی جا سکے۔ حلوہ پوری ہوتی ہے، کچوری ہوتی ہے، پراٹھے ہوتے ہیں، باقی ہمارا وائرل چل رہا ہے ملائی بوٹی پراٹھا، وہ بڑا فیمس ہے ہمارا، اور باقی کچوری بھی اچھی ہے، چنے آلو کی ترکاری، اچار، رائتا، پتہ نہیں کیا کیا اتنی چیزیں ہوتی ہیں، ہم تو خود یقین کریں مینیو یاد ہی نہیں رکھ پاتے۔ باقی پراٹھے ہمارے پاس بہت اسپیشل چلتے ہیں، لوگ آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں۔ چھٹی کا دن، گرم گرم ناشتہ اور خوشگوار ماحول، شہریوں نے مزے لیے اور دکانداروں کی بھی چاندی ہو گئی۔ کیمرامین قمر عابدی کے ساتھ اکثر شیخ، سٹی 21۔ ناظرین، میئر کراچی نے ضلع کرنگی میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں کہ کرنگی کا انفراسٹرکچر جدید خطوط پر استوار ہو رہا ہے۔ عوام کو معیاری سہولیات کی فراہمی کے لیے مزید منصوبے جلد شروع کیے جائیں گے۔ آج کا کراچی بلاول بھٹو کا کراچی ہے، کرنگی پیپلز پارٹی کا ہے اور رہے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار کی اس رپورٹ میں۔ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے میئر کراچی نے کمر کس لی۔ کرنگی میں ترقیاتی منصوبوں کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضیٰ وہاب بولے، کرنگی کے عوام کے لیے جدید اور پائیدار سڑکوں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ UC 35 کے وارڈ 1 اور 2 میں پختہ بلاکس بچھانے کا کام تیزی سے مکمل کیا جائے گا، جس کا تخمینہ 237 ملین روپے ہے۔ اس منصوبے کے تحت 3 لاکھ مربع فٹ پیور بلاکس بچھانے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو معیاری سفری سہولیات میسر آ سکیں۔ کہ 2.5 ارب روپے کی لاگت جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس سے انشاءاللہ کرنگی میں 8,20,500 اسکوائر فٹ پیور بلاک لگائے جائیں گے۔ 8,20,500 اسکوائر فٹ، 8.25 لاکھ اسکوائر فٹ صرف پیور بلاک آپ کی کچی گلیوں کو پکا کرنے کے لیے یہ KMC لگانے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی کے تحت چلنے والی KMC لگا رہی ہے۔ میئر کراچی نے گورنر کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا، کہا گورنر سیاست نہیں کر سکتے، وہ کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتے، ممکن ہے وہ خود کو بھی بھائی سمجھ بیٹھے ہوں۔ وزیر اعظم کو اس معاملے کا فوری نوٹس لینا چاہیے۔ کیا پتا وہ اپنے آپ کو بھائی تصور کر رہے ہوں، ہاں کیا پتا، مجھے نہیں پتا، میں ان کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ گورنر صاحب جھنڈا کسی سیاسی جماعت کا لے کے نہیں چل سکتے۔ گورنر صاحب پاکستان کی ریاست کے نومنی ہیں۔
गुलशन हदीद में पानी की अदम फरहमी पर मेयर कराची का कहना था कि स्टील मिल के CEO ने जिस इलाके में वाटर कनेक्शन काट दिया है, इन इलाकों में पानी की फरहमी शदीद मुतासिर हुई है। MQM के वफाकी वुज़रा इस मामले पर खामोश क्यों हैं? जमात इस्लामी वाले इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? अगर किबला दुरुस्त ना हुआ तो वाटर कॉर्पोरेशन की लाइनें स्टील मिल तक खुद लेकर जाएंगे। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 20।